دنیا قلیل ہے، آخرت کثیر ہے۔ الآخرۃ خیر و ابقا، بہتر بھی ہے، ابقا بھی ہے، باقی بھی ہے۔ دنیا فنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملے دہراتا ہوں، دنیا کی یا نراکی کا جملہ ہے، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں، یہ عقل مندوں کے جملے ہیں، لکھ لو۔ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے۔ کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ اور پھر مولا کا جملہ یاد کرو کہ اے انسان کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا ایک گندیدے پانی سے بنی ہے، نطفہ ایک نجس ہے، اور جس کی انتہا ایک مردار اور بدبودار جسم ہے۔ اس بیچ میں جو چیز باعث کمال ہے وہ تیری روح ہے۔ اب تو کس چیز کے پیچھے لگائے گا؟ اس چیز کے عاشق نہ بنو جس کی ابتدا بھی نجاست ہے اور انتہا بھی نجاست ہے، اس چیز کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے۔ وہ عشق خدا ہے، وہ عشق حسین ابن علی ہے۔ کہ مولا سب سے زیادہ سزا کس کو ملے گی؟ کہ وہ گناہ جس کی کوئی لذت نہیں، لہو و لعب، قیل و مقال، یہ بدترین گناہ ہے جو گھروں میں سکون کو تباہ کرتا ہے۔ قیل و مقال، مجادلہ، مباحثہ، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، آسو کہتے کوئی بات ہو جائے، بات کو وہیں پہ کیا کر دو، ختم کر دو۔ اب آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے، بندہ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں تو نے یہ کیا کیوں؟ اسے کہتے ہیں قیل و مقال۔ میاں بیوی جب زیادہ قیل و مقال کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھائی جب آپس میں زیادہ قیل و مقال کرتے ہیں، کسی چیز پہ زیادہ مجادلہ نہ کیا کرو، بات ہوئی بات کو وہیں پہ ختم کیا کرو، ایک بات کو پکڑ کے زیادہ اس کو کھینچا نہ کرو۔ فرماتے قیل و مقال کرنے والے کا دل جو ہے خدا اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان کلام کم کرتا ہے۔ آیت اللہ قاضی کے لیے مشہور ہے، 10 سال انہوں نے ایک پتھر، ہو سکتا ہے عقیق ہو، در نجف ہو، انہوں نے اپنی زبان کے نیچے رکھا، 10 سال صرف اس کے لیے کہ زبان پر کنٹرول ہو اور مجھے پتا ہو کہاں پہ زبان کھولنی ہے، کہاں پہ زبان نہیں کھولنی۔ ہاں؟ یہ عقل کی کنجی ہے، زیادہ بات کرنا عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ خدا نے حضرت زکریہ کے لیے بولا، یا مختلف انبیاء کے آپ قصے پڑھتے ہیں، جناب مریم کا قصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، تو خدایا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا 3 دن کے لیے کسی سے باتیں نہ کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا نے کیا عطا کی؟ اولاد عطا کی۔ یہ زیادہ بات کرنا یا زیادہ کسی کی نشست میں بیٹھنا، اس سے بھی انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ جتنا ضبط زیادہ ہے اتنی بندے کی عقل زیادہ ہے۔ وہ چیز سنو جس سے تجھے فائدہ ہو، اس چیز سے بچو جس سے تجھے نقصان ہو۔ موبائل اٹھاتے ہو نا، ایسے ہر چیز کو دیکھتے نہ جاؤ، دیکھو یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، اس سے مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں، وہ لہو و لعب میں آتی ہے، اور جب زیادہ تر لہو، میرے چھٹے امام فرماتے